سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سینکڑوں نوکر چاکر، غلام اور خدمتگار تھے، مگر ان سب میں ایک نام ایسا تھا جو سلطان کی زبان پر سب سے زیادہ آتا: ایاز۔ سلطان کا ایاز پر وہ محبت اور اعتماد تھا جو کسی اور غلام کو نصیب نہ ہوا تھا۔ چاہے دربار کا کوئی اہم فیصلہ ہو یا سلطان کی ذاتی مجلس، ایاز ہر جگہ سب سے قریب کھڑا ہوتا۔ یہ بات باقی نوکروں کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ آپس میں خسر پسر کرتے، حسد کی آگ میں جلتے اور ہر وقت اسی تلاش میں رہتے کہ کسی طرح ایاز کی کوئی کمزوری، کوئی غلطی، کوئی راز ہاتھ لگ جائے جسے سلطان کے سامنے پیش کر کے اس کا دل ایاز سے کھٹا کیا جا سکے۔ کئی مہینے یہ سازشیں چلتی رہیں، مگر ایاز کے کردار میں کوئی ایسا نقص نہ ملا جسے بڑا چڑھا کر پیش کیا جا سکتا۔ آخر کار بہت تلاش اور جاسوسی کے بعد انہیں ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ ایاز جس پلنگ پر سوتا تھا اس کے سرہانے چاندی کا ایک صندوق رکھا رہتا تھا۔ اس صندوق کے زنجیر اس نے اپنے پلنگ کے پائے سے مضبوطی سے باندھ رکھی تھی، اور ہر روز صبح سویرے جب اسے یقین ہو جاتا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، وہ اسے ضرور کھول کر دیکھتا۔ درباریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سراغ تھا۔ انہوں نے آپس میں سر جوڑے اور اندازہ لگایا کہ ضرور اس صندوق میں کوئی بیش و قیمت جواہرات، سونے چاندی کے زیورات یا کوئی ایسا خزانہ چھپا ہے جو ایاز نے چوری چھپے جمع کر رکھا ہے۔ آخر کار ایک عام سا غلام بغیر کسی جائیداد کے اتنی احتیاط سے کوئی چیز کیوں چھپائے گا؟ یقیناً یہ کوئی حرام کا مال ہے جسے وہ سلطان سے چھپا کر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے دل میں ایک نئی امید جاگی، بس اب ایاز کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ ایک دن مناسب موقع پا کر ان میں سے چند درباری سلطان کے سامنے حاضر ہوئے، چہرے پر مصنوعی فکر مندی سجائے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، حضور، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایاز کے پاس جواہرات کا ایسا ایک صندوق ہے جس کی زنجیر اس نے اپنے پلنگ کے پائے سے باندھ رکھی ہے۔ وہ ہر روز صبح جب یکایک اسے کوئی دیکھ نہ لے اسے کھول کر دیکھتا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ مال حرام ہے، حضور بھی دیکھیں تو شاید اسے پسند فرمائیں۔ سلطان محمود کے ذہن میں لمحہ بھر کے لیے شک ابھرا۔ ایاز پر اس کا اعتماد تو گہرا تھا، مگر ایک بادشاہ کو اپنے دربار میں چلنے والی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ایاز کو دربار میں طلب کیا۔ ایاز حاضر ہوا، سلطان کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا۔ سلطان نے بغیر کسی سختی کے مگر ذرا سنجیدہ لہجے میں پوچھا، ایاز، تمہارے سرانے کے اس صندوق کا کیا معاملہ ہے جسے تم ہر روز چھپا کر کھولتے ہو؟ ایاز کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ آئی۔ اس نے فوراً جواب دیا، حضور، یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں، ابھی اسی وقت منگوا لیجئے۔ اور اس نے فوراً اپنا آدمی بھیج کر وہ صندوق دربار میں منگوا لیا۔ صندوق کی کنجی خود بادشاہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، حضور، اپنے ہاتھ سے کھول کر دیکھ لیں۔ پورا دربار سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ درباریوں کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ آج ایاز کا راز کھلنے والا ہے، آج اس کا سارا اعتماد مٹی میں مل جائے گا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے کنجی گھمائی اور شوق سے صندوق کھول دیا۔ سارا دربار آگے کو جھکا، مگر جو منظر سامنے آیا اس نے سب کو حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا۔ صندوق میں کوئی سونا نہ تھا، کوئی چاندی نہ تھی، کوئی جواہرات نہ تھے، بس اس کے اندر ایک پھٹے پرانے میلے کپڑے تہہ کیے ہوئے پڑے تھے۔ سلطان نے حیرانی سے ان کپڑوں کو دیکھا، پھر ایاز کی طرف نظر اٹھائی۔ ایاز، یہ کیا بات ہے؟ ایاز نے ادب سے سر جھکایا اور جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ وہ کپڑے ہیں جو میں حضور کے ہاں پہنچنے سے پہلے پہنا کرتا تھا۔ اس وقت میری کیا حیثیت تھی؟ یہ کپڑے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ میں ہر روز اسے اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ امیری کی لو میں کہیں اپنی پہلی حالت نہ بھول جاؤں، اور اس دولت پر جو اب حضور کے طفیل مجھے میسر ہے
کہیں مغرور نہ ہو جاؤں۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان محمود کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس نے دیکھا کہ جس غلام کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا، وہ اپنی محبت اور مقام کے باوجود اپنی اصل کبھی نہیں بھولا۔ ایاز کے اس جواب نے سلطان کو نہایت خوش کر دیا، اور جو درباری اسے بدنام کرنے کی امید لیے یہاں آئے تھے، وہ اپنے ہی سازش کے بوجھ تلے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے کوئی نظر اٹھا کر ایاز کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اسی دن کے بعد سلطان کا دل ایاز کے لیے پہلے سے بھی زیادہ نرم اور معتبر ہو گیا، اور دربار میں یہ بات پھیلتے دیر نہ لگی کہ ایاز کی عظمت اس کے عہدے میں نہیں بلکہ اس کی عاجزی میں تھی، جو اس نے کبھی اپنے دامن سے جانے نہ دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی بڑائی وہ نہیں جو دولت اور عہدے سے آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو اپنی اصل یاد دلائے رکھے۔ جو شخص کامیابی اور عزت کے باوجود اپنی ابتدا کو نہیں بھولتا اور ہر ملی نعمت پر شکر گزار رہتا ہے، وہی اصل معنوں میں بلند مرتبہ پاتا ہے۔ تکبر اور غرور اسی دل میں جگہ پاتے ہیں جو اپنا ماضی بھلا بیٹھتا ہے، جبکہ عاجزی وہ زیور ہے جو انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔